بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ دیکھیں، آج کل وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہم بیمار ہونے کے بعد افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا علاج کروائیں، اور اگر ہم بیمار ہونے کے بعد ہسپتال میں جاتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، کبھی بہتر نہیں ہوتے، پھر دوسرے ہسپتال میں جاتے ہیں، پھر تیسرے ہسپتال میں جاتے ہیں، تو بہتر نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ابھی سے تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے والدین میں دل کی بیماری ہے، ہمارے والدین میں ہائی بلڈ پریشر ہے، ہمارے والدین میں شوگر کی بیماری ہے، ہمارے بہن بھائیوں میں وقت سے پہلے شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، ان کو ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آپ کو بھی خدا نخواستہ آج بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے، آپ کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے خون میں شوگر کا لیول خطرناک حد تک زیادہ ہو گیا ہے، اور ان بیماریوں کے ہونے کے بعد جو احتیاط شروع کی جاتی ہے وہ آپ آج ہی سے شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نہ آپ کو شوگر کی بیماری ہوگی، نہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہوگا، نہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا، نہ گردے فیل ہوں گے، نہ فالج ہوگا، اور نہ کوئی ایسی بیماری ہوگی جو آپ کو بستر پہ لٹا سکے۔ ہم نے ایک کانسیپٹ دیا ہے اور وہ ہے سی پی یو کا۔ سی پی یو کا مطلب ہے کورونری پریونشن یونٹ۔ کورونری آرٹریز ہم دل کی نالیوں کو کہتے ہیں، وہ نالیاں جو دل کے اوپر ہوتی ہیں، تاج کی طرح سجی ہوتی ہیں، اور دل کے پٹھوں کو وہ صاف خون مہیا کرتی ہیں، جس خون میں نہ صرف آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بلکہ اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں، اس میں دل کے پٹھوں کو طاقت لانے والی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ صاف خون لانے والی نالیاں جب تنگ ہونے لگتی ہیں تو انسان کو تیز چلنے کے دوران، سیڑھیاں چڑھنے کے دوران، غصے کی کیفیت میں، جذباتی کیفیت میں، کھانا کھانے کے بعد تیز چلنے کے دوران یہاں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، دباؤ محسوس ہوتا ہے، اس بازو میں یا اس بازو میں انسان کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے، جبڑے میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، کمر میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، پیٹ کے اوپر کے حصے میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، اور آرام کرنے سے یہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں سانس خراب ہونے لگتا ہے، کچھ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کچھ کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے، کچھ مریضوں کو پسینے آنے لگتے ہیں، کچھ مریضوں کو الٹیاں آتی ہیں۔ اب الٹیوں کا آنا یہ ایک ایسی علامت ہے جسے عام طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا تھا، ہم نے بازار کا کھانا کھا لیا تھا اور اس وجہ سے ہمیں الٹیاں آ رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک خاتون جو میری پیشنٹ تھیں، ان کے گھر والے مجھے فون کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری والدہ کو بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا فوراً آپ انہیں لے کے آئیں، لیکن جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مریض کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور گھر میں ہی وہ الٹی روکنے والے ٹیکے لگاتے رہے۔ نزدیکی ہسپتال میں چلے گئے، وہاں سے کسی ڈسپینسر کو بلا لائے اور کہنے لگے کہ ان کو ڈرپ لگا دو کیونکہ والدہ نے رات ہمارا باہر کھانا کھایا تھا۔ آپ یہ دیکھیں، اگر شوگر کی مریضہ کو الٹیاں آ رہی ہیں اور جن کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دل کی مریضہ ہیں، اور جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ہسپتال لے کے آئیں، لیکن وہ صرف اپنی کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے مریض کو ہسپتال نہیں لے کے آتے، لیکن خاتون کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتی گئی، اور جب شام کو ان کو ہمارے پاس لے کے آئے تو وہ خاتون کولیپس کر چکی تھیں۔ اگر آپ دل کے مریض ہیں، اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے، تو کسی بھی پیدا ہونے والی علامت کو کبھی نظر انداز مت کریں، فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں اور ان کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ میں بات کر رہا تھا سی پی یو کے حوالے سے، کورونری پریونشن یونٹ۔ جس طرح ایک ہسپتال میں سی سی یو ہوتا ہے، کورونری کیئر یونٹ، آئی سی یو ہوتا ہے، انٹینسو کیئر یونٹ، اسی طرح میں نے ایک کانسیپٹ دیا ہے سی پی یو کا، اور یہ ہے کورونری پریونشن یونٹ، یعنی ہسپتال کا وہ یونٹ، ہسپتال کا وہ علاقہ، ہسپتال کا وہ وارڈ جس میں ہم ان لوگوں کو ایک دن کے لیے انڈر آبزرویشن رکھیں گے جو بظاہر دل کے مریض نہیں ہیں، لیکن ان میں دل کی بیماری کے پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔
وہ سگریٹ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا شوگر لیول کتنا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے خون میں چکنائیوں کی مقدار کتنی ہے، اچھا کولیسٹرول کتنا ہے، برا کولیسٹرول کتنا ہے، اچھے اور برے کولیسٹرول کا باہمی تناسب کیا ہے، ان کے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کتنی ہے، ان کا وزن کتنا ہے۔ جب ہم ایسے افراد کو کم از کم 8 گھنٹے سی پی یو میں رکھیں گے، ان کے پیٹ پر نگاہ رکھی جائے گی، کہیں ان کے پیٹ میں پانی تو نہیں ہے، ان کا جگر بڑھا ہوا تو نہیں ہے۔ بعض اوقات دل کے وہ مریض جن کے دل کے پٹھے بہت کمزور ہو گئے ہوتے ہیں، ان کا جگر سوج جاتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں پر، ان کے ٹخنوں پر سوجن تو نہیں ہے۔ بعض اوقات پاؤں بہت سوجے ہوئے ہوتے ہیں دل کے مریضوں کے، اور کچھ لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کی ادویات استعمال کرنے کے بعد بھی پاؤں سوج جاتے ہیں۔ پھر ان کے خون کا معائنہ کیا جاتا ہے، ان کی ECG کی جاتی ہے، اس پر نگاہ رکھی جاتی ہے، ان کے خون کے تمام ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ایکو کی جاتی ہے، کچھ مریضوں میں ETT کی جاتی ہے، اور جب 1 یا 2 دن گزارنے کے بعد ہمارے پاس سے جائیں گے تو ہمیں ان کے دل کی صحت کے بارے میں، ان کی جسمانی، ان کی ذہنی، نفسیاتی صحت کے بارے میں بہت کچھ علم ہو چکا ہوگا، اور اگر کوئی علامت ہمیں نظر آتی ہے یا آبزرویشن کے دوران کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چلتی ہے جو ان کے مستقبل میں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ہم انہیں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، آپ نے غذا میں احتیاط کرنی ہے، آپ نے سگریٹ کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے تمباکو کا استعمال کسی بھی شکل میں نہیں کرنا، آپ کی الکوہل کی وجہ سے آپ کے جسم پر یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، آپ کا وزن آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے خون میں شوگر کی مقدار اتنی ہے، آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہے، اور جو ہم نے آپ کے خون کے ٹیسٹ کیے، آپ کی چھاتی کا ایکس رے کیا، آپ کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہوا، آپ کی ECG ہوئی، آپ کی ETT ہوئی، آپ کی ایکو ہوئی، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل کی صحت اور آپ کی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی صحت کیسی ہے۔ اور اگر آپ ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں جو آپ کو دی جاتی ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ کیا پھر آپ کو دل کی بیماری ہوگی، کیا پھر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کوئی پیچیدگی ہوگی، کیا آپ کو شوگر کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں، جو قدرتی آفات ہیں یا وہ معاملات جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کی میں بات نہیں کرتا، لیکن وہ امراض جن کی اگر ہم وقت سے پہلے تشخیص کر لیں تو ہم ایک بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں، ہیلتھ بجٹ ہمارا کم ہو جائے گا۔ آپ خود سوچیں، اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں کتنا فرق آ جاتا ہے، کتنے ورکنگ آورز ضائع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کی جمع پونجی نکلنے لگتی ہے علاج پر۔ تو کیوں نہ جب ہم صحت مند ہیں، ہم اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ میرا معائنہ کریں، آپ مجھے بتائیں کہ میری صحت کا معیار کیا ہے، اور اگر مجھ میں کوئی خرابی ہے تو اس کے بارے میں آپ مجھے ہدایات دیں، میں ان پر عمل کروں گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف دل کے امراض میں کمی ہوگی، بلکہ دوسرے امراض میں بھی خاطر خواہ کمی آ جائے گی۔ جس دن ہمارے پارک آباد ہونا شروع ہو گئے، جس دن ہماری مساجد آباد ہونا شروع ہو گئیں، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہسپتال غیر آباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔